لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے. سوشل میڈیا پر ایک کلپ گردش کرتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب نے سال ہر سال ماتم کیا. ایک ہاتھ زانو پر مارتے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے، ایک ہاتھ سر پر مارتے. نعوذ باللہ. وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی تو یوسف علیہ السلام کے غم میں روئے تھے، یہاں تک کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بنائی جاتی رہی. تو جب ایک نبی دوسرے نبی کے غم میں رو رو کر آنکھیں سفید کر سکتا ہے تو امام علی مقام کا غم منانے پر کیا اعتراض؟ جواباً میں نے ان کو کہا ماتمیوں نے اس آیت کے لفظ فہو و قظیم پر غور نہیں کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے غم کو روکنے والے تھے. معلوم ہوا کہ غم لاحق ہونا حضرت یعقوب علیہ السلام کا غیر اختیاری فعل تھا، اور انہوں نے اپنا ارادہ اختیار غم منانے پر نہیں بلکہ غم ختم کرنے پر صرف کیا. اسی کو تو صبر جمیل کہتے ہیں، جس پر انعامات کی بشارتیں اللہ کا قرآن سناتا ہے. آیت میں تو نہ منہ پیٹنے کا لفظ ہے، نہ سینہ کو بھی، اور نہ ماتم کرنے کا لفظ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا صدمہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلسل رہا، لیکن جب روز فراق ختم ہوا اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تحت مصر پر متمکن ہونے کی بشارت ملی تو آپ کا غم بھی جاتا رہا اور آنکھوں کی روشنی بھی واپس لوٹ آئی. اس سے ثابت ہوا کہ جب تک کسی محبوب کی مصیبت باقی ہو اس کا صدمہ لاحق رہے، لیکن صبر کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے تو یہ غیر اختیاری غم و اندو گناہ نہیں، اور جب وہ مصیبت ختم ہو جائے تو پھر غم بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام اور آپ کے عز و احباب پر جو آزمائش جو مصیبت نازل ہوئی وہ وقتی تھی. شہادت کا درجہ پانے کے بعد جب آپ کو جنت مل گئی تو پہلی مصیبت ختم ہو گئی. اب شہدائے کربلا کی روحوں کو حسب آیات قرآنی جنت کا رزق ملتا ہے اور وہ وہاں خوش ہیں. تو اب رونے اور ماتم کرنے کا کیا موقع ہے؟ ہم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں. جب تک آپ مصیبت میں مبتلا تھے اس وقت بھی صبر کیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند مرتبے کی خبر یا بشارت ملی تو پہلا غم بھی بالکل ختم ہو گیا. مصر کے تحت سے تو جنت کا مقام اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. کیا ماتمیوں کو حضرت حسین کے جنتی ہونے اور وہاں خوشیاں منانے کا یقین نہیں ہے؟ اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بھی وہ مصیبت میں ہے. حضرت حسین کے لیے سنہ کربلا ایک بہت بڑا ایمانی امتحان تھا، جس میں میں تو یوں کہوں گا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے. تو اب واہ واہ حسین امام کربلا کی شان کے مناسب ہے یا ہائے ہائے حسین؟ جو امام علی مقام کو پاس سمجھتا ہے وہ یعنی ہم اہل سنت والجماعت، ہم تو کہتے ہیں واہ حسین تو نے تو کمال کر دیا، واہ حسین حضور کے نانا کے دین کو بچا لیا، واہ حسین تو یزید کے آگے نہیں جھکا، واہ حسین تیری عظمت پہ لاکھوں اربوں سلام. تو جو نعوذ باللہ فیل سمجھتا ہے وہ ہائے ہائے کرتا ہے.